تو وہ آپ اپنا حق رکھتے ہیں, آپ وہ موقف اڈاپٹ کریں. لیکن میرے اوپر فتویٰ لگا دینا کہ قادیانیوں کا ایجنٹ ہے, جو سٹارٹ اس سے کر رہا ہے کہ قادیانی کافر ہیں, ان کے سامنے آپ نے دین کی دعوت پیش کرنی ہے. جو شروع میں ہوئے قادیانی وہ مرتد تھے, آج جو ان کی نسلیں ہیں یہ مرتد نہیں غیر مسلم اقلیت ہیں جو آپ کے آئین میں لکھی ہوئی ہے. ان کو زندیق نہ کہیں, واجب القتل مرتد نہ کہیں, بلکہ دعوت پیش کریں. اور کیا دنیا میں کوئی ایک مجاہد ملت بھی نہیں ہے جو جا کے دھرنا دے کہ جی ہم نے آئین پاکستان کو چینج کرنا ہے, ان کو زندیق اور مرتد لکھوانا ہے اور ان کی پرسیکیوشن کرنی ہے, کروائیں. ہم تو اس حق میں نہیں ہیں, ہم کہتے ہیں دعوت پیش کریں تاکہ ان کی نسلیں اسلام میں آ جائیں. تو اس میں نے ایک جملہ بولا تھا اس گفتگو میں, آپ یوٹیوب پہ کلپ لکھیں کتنے قادیانی مسلمان ہوئے ہیں, آپ کی دعوت سے تو اور پکے ہوئے ہیں نا. ہم نے چونکہ اس سے چندہ نہیں اکٹھا کرنا ہوتا نا کہ قادیانی مسلمان ہوئے, پہلے بریلویوں کے پلیٹ فارم پہ جاتا ہے, وہاں سے چندہ اکٹھا کرتا ہے, آدھا ان کو دیتا ہے, آدھا پھر وہی بندہ دیوبندیوں کے پلیٹ فارم پہ آتا ہے, پھر وہی اہل حدیث کے آتا ہے, اور 10 سال تک یہی کام کرتا رہتا ہے, چندوں کی گیم. تو میں نے تو کرنا نہیں ہوتا, ادروائز تو میں بھی یہاں پہ لا کے پروڈیوس کر سکتا ہوں, میرا مشن نہیں نا. حسن بصری کا قول ہے کہ صحابہ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاتے تھے جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو. تو اس لیے ہم یہ چیزیں ایکسپوز نہیں کرتے لوگوں کے سامنے, اور نہ آپ کے اشتعال دے آنے پہ کبھی کریں گے. تو آپ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھیں, قادیانیوں کو دعوت اصلاح. ایک ہے قادیانی حق کیوں نہیں قبول کرتے, تو اڈی وینل نہیں کرتے, بڑا گرما گرم کلپ ہے, تو وہ ان کو چبھا ہوا ہے. تو اس میں نے ایک جملہ بولا اور اس کے آگے پیچھے بولا, انہوں نے بیچ میں سے کاٹ لیا. بیچ میں سے کیا کاٹا کہ اگر قادیانی ہمیں مسلمان سمجھ لیں تو ہم بھی ان کو مسلمان سمجھ لیں گے. بس کہتے دیکھو جی یہ کیا, اس نے تو آئین کو چیلنج کر دیا ہے, اس نے تو متفقہ مسئلے کو چیلنج کر دیا. اور سر اس کے شروع میں نے بولا ہے کہ میں سمجھانے کے لیے ایک جملہ بول رہا ہوں, میں اس کو ایکسپلین بھی کروں گا کہ میں کیا بول رہا ہوں, یہ میں آپ کو دعوت کا سٹائل سکھا رہا ہوں. اور اس کے اوپر ہمارے کئی بھائی جو ہے نا میری اجازت کے بغیر قادیانیوں سے مناظرے کر کے قادیانیوں کو ان گروپس میں سے بھگا چکے ہیں میرے اس ایک جملے کے اوپر. پہلے تو مان گئے قادیانی کہ آپ کو مسلمان کہتے ہیں, ان کا نہیں, مربی سے لکھوا کے دیں کہ ہم غلام احمد قادیانی کو دجال مانتے ہیں, اس کے باوجود ہم مسلمان ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. تو میں نے جملہ بولا تھا کہ جس کو وہ پیغمبر مان رہے ہیں میں اسے دجال سمجھتا ہوں, تو میں جب اس کو دجال کہہ رہا ہوں وہ پیغمبر مان رہے تو مجھے کیسے مسلمان سمجھیں گے وہ؟ اگر مجھے مسلمان مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان نے جس کے بارے میں پیغمبری کلیم کی ہے وہ دجال ہے. یا اس کو دجال مانتے ہوئے بھی کوئی شخص رسول اللہ کا انکار کرے, کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو ہم کسی سے کہہ سکتے ہیں کہ تم رسول اللہ کا انکار بھی کر لو تب بھی مسلمان رہو گے, کیونکہ ہم پتہ ہے ہم خود نہیں رہیں گے. تو میں نے ایک جملہ بولا تھا, اس کو کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال. اگر کوئی کہنا یہ خود انوینٹ کرتا ہے مثالیں, اور سر قرآن آپ اور آپ کے بزرگوں نے قرآن تو پڑھا دی ہے نا, انہوں نے تو بابوں کی کتابیں پڑھی ہیں, قرآن میں اس طرح کی کئی مثالیں ہیں. سورہ الاعراف میں آتا ہے آیت نمبر 40 کے اندر کہ یہ کافر اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہ گزر جائے. اب کوئی کہے کہ اللہ تو سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزار سکتا ہے نا, تو ٹھیک ہے قیامت والے دن سوئی کے ناکے سے اللہ ایک دفعہ اونٹ گزارے گا, سارے کافر جنت میں. ہاں اونٹ دسو. تو آپ کہیں گے نہیں یار اللہ کا یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا, اللہ نے ہمارے لحاظ سے ایک عربی کی مثال بیان کی تھی, محاورتاً بات کی تھی, یہ تو رزلٹ ہی نہیں ہے. تو سر اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال, کہ چونکہ یہ ہونا نہیں وہ بھی نہیں ہونا. جس طرح اس فزیکل ورلڈ میں اللہ تعالیٰ کے انٹروین کیے بغیر یہ امپاسبل ہے نا کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر جائے, اسی طرح امپاسبل ہے کہ وہ کافر جنت میں چلا جائے. اس کی ایک اور مثال دیکھیں, سورہ الزخرف کی آیت نمبر 81 میں ہے, قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی تم فرما دو کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا نا سب سے پہلے میں اسے پوج رہا ہوتا. اللہ کو یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اللہ جو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد نازل کر چکا ہے, وہ پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ نبی تم فرما دو کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اسے پوج رہا ہوتا؟ اس کا تو بیٹا ہونا ہی نہیں ہے. یہ مثال کے طور پہ کرسچنز کو کہا جا رہا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہوتے نا تو میں بھی حضرت عیسیٰ کی عبادت کر رہا ہوتا. وہ بیٹا نہیں ہے, اللہ کی تو شان ہی نہیں ہے کہ وہ بیٹا کسی کو چنے. تو یہ قرآن میں مثالیں ہیں, یہ کامن سینس کی باتیں, بٹ ناٹ سو کامن. اب مولویوں کو یہ باتیں پتہ ہوتی ہیں, وہ مکاری سے کلپ کاٹتے ہیں, ان کو پتہ ہے. بعض اچھے لوگ بھی ہیں, ایک منہاج القرآن کے بھائی ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے, انہوں نے میرے خلاف 20 کلپ بنائے ہیں, لیکن اس کلپ پہ انہوں نے کہا نہیں یہ علی بھائی کے اوپر جھوٹا الزام ہے. میں اگرچہ ان کا مخالف ہوں
لیکن میں یہ اعلانیہ کہتا ہوں کہ علی بھائی نے یہ بات جو کہی ہے وہ بالکل ٹھیک کہی ہے.